یہ بات ہے ایک رات کی جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ سو رہے تھے۔ شہر مدینہ کا ایک معزز ترین انسان شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ان کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ صرف چہل قدمی ہی کے لیے نہیں بلکہ ضرور کسی خاص مقصد کے پیش نظر نکلا ہے۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک خیمے پر پڑی۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچے تو خیمے کے اندر سے کسی کے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو سلام کیا۔ سلام کے بعد اس کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا میری اہلیہ امید سے ہونے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر وہ عظیم شخص اپنے گھر واپس آیا اور اپنے بچوں کی ماں سے کہا کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ رب العزت نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے۔ ان کی بیوی نے جواب دیا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک اجنبی عورت امید سے ہونے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ضروری سامان لے کر چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ آگ جلا کر ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی۔ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی تو کچھ دیر بعد بچے کی ولادت ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ جیسے ہی اس شخص نے لفظ امیر المومنین سنا تو ڈر گیا، عاجزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو۔ ہانڈی اٹھا کر اپنے بچوں کی ماں کو دی اور فرمایا خاتون کو کھانا کھلاؤ اور اسے آسودہ بھی کرو۔ پھر اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کل صبح میرے پاس ہی آنا، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ جب وہ شخص صبح حاضر ہوا تو امیر المومنین نے اس کے پیدا شدہ بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطا کیا۔ حضرات محترم، آپ لوگ بیان کردہ حقائق سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس رات وہ کون تھا جو شہر مدینہ کا دورہ کرنے کے لیے باہر نکل کھڑا ہوا، جس کی زندگی اتنی سادہ اور مبارک تھی کہ ان کی عوام کے لوگ بھی ان کو پہچان نہ پاتے تھے۔ وہ کون تھا جو اپنی عوام میں گھل مل کر کام کرنے اور اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرنا پسند کرتا تھا؟ وہ کون تھا جس کے دل میں رسول کریم کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ عظیم شخص کوئی اور نہیں بلکہ 22 لاکھ ایکڑ مربع زمین پر حکومت کرنے والا، سکھی روٹی کھا کر گزارا کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہن کر زندگی گزارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا عظیم الشان خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو آخر کار یکم محرم الحرام کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر رسول کریم کے پہلو میں پرسکون نیند سو گیا۔